إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن الله لغفور رحيم وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی دو مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کا مطلب جانتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گے تو آپ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ محترم سامعین، یہ بات سچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری سانس ہے۔ ہماری سانس ہے، ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، بلکہ 20 یا 22 ہزار سے زیادہ مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، بس ایک سانس کی نعمت کو ہم گن لیں ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر سانس کے بعد دیکھنے کی نعمت ہے، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، چکھنے کی نعمت ہے، سمجھنے کی نعمت ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، دوست احباب ہیں، ہمارا گھر ہے، محلہ ہے۔ الغرض ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان نعمتوں کے ہم طالب ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں دے دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ایسی بھی دی ہیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی نہیں، اللہ نے بن مانگے ہم وہ نعمتیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ چمکتا دمکتا سورج ہے، بھلا ہم میں سے کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورج مانگا تھا؟
یہ ٹھنڈا چاند ہے، ہم میں سے کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاند مانگا تھا، یہ پھیلا ہوا آسمان ہے، ہم میں سے کس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان مانگا تھا، یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں دی ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ ہم میں سے کس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مسلمان بنا کر کے پیدا کرنا، اللہ نے ہمیں بن مانگے مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ الغرض یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کی ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے بن مانگے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں، نصیحت کرتے فرماتے ہیں، سب سے پہلا جملہ تو کہتے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ہم یہ دعویٰ کریں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد تم کبھی بھی اس دعا کو پڑھنا نہ چھوڑنا، اور اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تم اللہ سے دعا کرنا، اے میرے رب اعنی میری مدد فرما، علی ذکرک تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک تیرا شکر ادا کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ بے شک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی، ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم سامعین، جہاں اللہ کے انبیاء کرام پیغمبروں کے بہت ساری خصوصیات ہوا کرتی ہیں، پیغمبر ہمیشہ صادق ہوتا ہے، پیغمبر ہمیشہ امانتدار ہوتا ہے، پیغمبر ہمیشہ مہمان نواز ہوتا ہے، پیغمبر ہمیشہ سچا ہوتا ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہمیشہ بااخلاق ہوتا ہے۔ جہاں انبیاء کرام کے بہت ساری صفات ہوتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی، اللہ کا ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ ہم نے مشہور حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام کرتے، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی، آپ لمبے لمبے سجدے کیا کرتے، لمبے لمبے رکوع کیا کرتے، اللہ کے سامنے گر گڑایا کرتے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے کا ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی خصوصیت بتائی کہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام ہمیشہ اس کے شکر گزار بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو، اسماعیل علیہ السلام اپنے بچے کو، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو ایک بیابان وادی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ایک جنگل میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک انسان پر کیا گزرتی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کو بیابان وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، ایک آدمی مثال کے طور پر ملک سے باہر رہتا ہے، وہ ملک سے باہر کام کرتا ہے، ملک سے باہر رہتا ہے، جب وہ اپنے گھر سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوتا ہے، ایک عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب اس کے غم کا حال ہوتا ہے، اس کی تکلیف کا حال ہوتا ہے، اسے بار بار اپنے گھر والوں کی یاد ستا رہی ہوتی ہے، اپنے بچے کے فکر میں ہوتا ہے، اپنی بیوی کے فکر میں ہوتا ہے، اور حالانکہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے۔ اس گھر کے آس پاس اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی ہوتے ہیں، جان پہچان
والے ہوتے ہیں، شہر میں لوگوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، جان پہچان والوں کے درمیان اپنے اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوتا ہے، جاتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک گھونٹ پانی کا حلق سے نہیں اترتا، ایک لقمہ کھانا وہ کھا نہیں سکتا، بڑا غمزدہ ہوتا ہے، بڑا غمگین ہوتا ہے، اس کو بڑی فکر اپنے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام بیابان میں ہے، کوئی آدم نہ آدم زاد ہے، صحرا ہے، اور ایسی صورت میں اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر کے نکلتے ہیں، چھوڑتے جا کر کے دھیرے 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 آگے بڑھتے گئے، ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے، بیوی بچے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پاک گھر کے پاس، تیرے بیت اللہ کے پاس میں اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور کیا اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری اولاد، تاکہ میری بیوی نماز قائم کرنے والے بنے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا، اہم دعا، بہت ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو نمازی بنا۔ محترم سامعین، ہم بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کی اچھی نوکری لگ جائے، اسے گورنمنٹ سرونٹ بنا دے، اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے، اس کو اچھا سسرال ملے، اس کا اچھا مکان بن جائے، اس کو اولاد ہو جائے، اور فلاں مل جائے، میرا بیٹا یہ بن جائے، میرا بیٹا وہ بن جائے۔ لیکن کیا ہم نے اللہ سے کبھی یہ دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا تیرے گھر کو آباد کرنے والا بن جائے، میرا بیٹا تیرے گھر کا خادم بن جائے، میرا بیٹا تیرے گھر کا خیال رکھنے والا ہو جائے، میرا بیٹا حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بن جائے، میرا بیٹا موحد بنے، مشرک نہ بنے؟ کیا ہم اللہ سے کبھی یہ دعا مانگتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری بیوی، میرے بچے نماز قائم کرنے والے بنے۔ اور آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے شکر گزار بنے، تیرا شکر ادا کرنے والے بنے۔ تو محترم سامعین، یہ انبیاء کرام کا حال ہے۔ انبیاء کرام بہت شکر گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوا کرتے تھے۔ محترم سامعین، جب ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا شکر گزار بننا یا بندے کا شکر ادا کرنا کتنا پسند ہے؟ صحیح روایت ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ سبحان اللہ، صحیح روایت۔ کیا فرمایا؟ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو کھا پی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ایک آدمی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، صبح سے شام تک روزے میں ہے، اور آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، یا یوں کہہ لیجیے کھانے، بھوک اور پیاس پر وہ صبر کر رہا ہے۔ اور اللہ کا دوسرا بندہ ایسا ہے جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ثواب میں برابر ہیں، دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھا پی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا انسان روزہ رکھ کر کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی لیے کہا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الشکر نصف الایمان، الشکر نصف الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آدھا ایمان ہے۔ بلکہ کہا گیا کہ شکر کا ایک نام حافظ ہے، شکر کا ایک نام حافظ ہے، یعنی ایک جیسے ایک حافظ یعنی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو انسان شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا یہ شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے۔ محترم سامعین، یہاں اور ایک بات بتا کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ شکور قرآن کریم میں اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے اور بندوں کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی لفظ شکور کا استعمال فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ ابھی ہم نے سنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، اللہ نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ دوسرے کا ارشاد فرماتا ہے
इन तुक़रिदुल्लाह क़रज़न हसना युज़ाइफ़ु लकुम व यग़फ़िरु लकुम वल्लाहु शकुरुन हलीम। सूरह तग़ाबुन की आयत नंबर 17 है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़ हसना दोगे, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, अल्लाह के रास्ते में सदका करोगे, युज़ाइफ़ु लकुम, अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े को, उस माल को तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा, तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा। वल्लाहु शकुरुन हलीम, और अल्लाह तबारक व तआला शकूर है और हलीम है। हलीम का मतलब होता है बुर्दबार, और शकूर ये लफ्ज़ जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है कदरदान। उसका मतलब होता है कदरदान, यानी अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमाल की बड़ी कदर करने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब लफ्ज़ शुक्र इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक लुक़मा, रोटी का एक लुक़मा जो हम खाते हैं, आप गौर करें हमारे बर्तन में वो लुक़मा पहुंचने से पहले कई अलग अलग मराहिल से गुज़र करके लुक़मा हमारे बर्तन में आता है। एक किसान एक बीज को ज़मीन में बोता है, उसे पानी से सैराब करता है, वो पौधा बनता है, उसमें फल लगते हैं, उसे तोड़ता है, बाज़ार में ले जा करके बेचता है, फिर उसे हम ख़रीदते हैं, हम ला करके उसको चक्की में उसका आटा बनाते हैं, आग अपने घर में सुलगाते हैं, फिर उसको तवे के ऊपर रख करके उसको चूल्हे पर उसको रोटी बनाई जाती है, उसके बाद रोटी हमारे बर्तन में पहुंचती है। इतने मराइल से अल्लाह तबारक व तआला ने एक दाने को, एक अनाज को अलग अलग तरीके, अलग अलग मराइल से गुजार करके हमारे बर्तन में पहुंचाया, हमने खाया और हमने खा करके अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ से हमारे राज़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दुआ से राज़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमाल का बड़ा कदरदान है। एक आदमी है, रात में करीबन 6-7 घंटे वो सोता है, 6-7 घंटे की वो नींद करता है। आपको मालूम होना चाहिए 6 घंटे सोना, 7 घंटे सोना अल्लाह तबारक व तआला की बजाय खुद एक बड़ी नेमत है। उस आदमी से पूछिए, रात भर करवटें बदलता रहता है, नींद नहीं आती, जब तक नींद की गोलियां नहीं लेता वो सो नहीं सकता। हम और आपको नींद की भी गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आसानी के साथ, हम सुकून के साथ कम से कम 6 घंटा हम सो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एक आदमी 6 घंटा सोता है, सोने के बाद सुबह में उठता है, उठ करके दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर। आप घड़ी में वक्त लगा करके देखें, आप घड़ी में टाइम लगा करके देखें, ये दुआ हमने जो पढ़ी है 6 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है, 6 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है। वो रब्बुल आलमीन है जिसने हमें 6 घंटे सुलाया, वो हमारी 6 सेकंड की दुआ से राज़ी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमाल का बड़ा कदरदान है। मोहतरम सामईन किराम, आदमी अल्लाह तबारक व तआला का नाशुक्र कब बनता है? अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्रगुजारी वो कब करता है? जब उसे अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं होता, उसे अल्लाह की नेमतों का एहसास नहीं होता। अगर कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का एहसास करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में कभी अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री नहीं करेगा। एक वाक़या मशहूर है, हम और आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, खलीफा हारून रशीद का वाक़या। एक मरतबा उसे अपने महल में, अपने मकान में उसको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद उसने पानी मांगा, उसके सामने एक पानी का गिलास पेश किया गया, पानी का प्याला पेश किया गया। जब वो पानी पी रहा था, एक आलिम दीन वहाँ मौजूद थे, हाथ पकड़ लिया और खलीफा से कहा, आप बताएं, आप वक्त के खलीफा हैं, ये जो पानी का एक गिलास है, पानी का एक प्याला है, अगर मैं आपसे इसको रोक लूँ, ये आपको पानी का प्याला, ये पीने पानी ना मिले, ये पानी का ये प्याला आपको पीने ना दिया जाए, इस पानी के लिए आप कितनी कीमत अदा करेंगे? उसने क्या कहा, मैं आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ, मैं आधी सल्तनत देने को तैयार हूँ। जब वो पानी पी लिया, अब फिर उससे पूछा गया, अगर ये आपका पानी जो आपने पी लिया है आपके पेट में रुक जाए और पेशाब के जरिए आपके जिस्म से बाहर ना निकले, अब इसको अपने जिस्म से बाहर निकालने के लिए कितनी कीमत देंगे? उसने कहा, मैं बाकी आधी सल्तनत दूंगा, मैं बाकी आधी सल्तनत दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, एक गिलास पानी की कीमत उस खलीफा ने क्या लगाई? पूरी सल्तनत लगा दी। एक गिलास पानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। आप आज के माहौल में आप जानना चाहते हैं, अस्पताल में पड़े उस मरीज से पूछिए जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर पानी देने से मना करता है, कहा इसको उनको पानी नहीं देना वरना उल्टी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, पानी देने से मना कर देता है। वहां मरीज का हलक सूख रहा होता है, हलक में कांटे चुभ रहे होते हैं, वो पानी मांग रहा होता है, बार बार पानी का तलबगार होता है, उसे पानी नहीं दिया जाता। उस मरीज से आप पूछिए, एक गिलास पानी की कीमत कितनी ज्यादा है? एक गिलास पानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। आखिरी दर्जे में एक छोटे से ढक्कन में उसके होठों को गीला किया जाता है, बस
کیا کیا جاتا؟ ایک چھوٹے سے ڈھکن میں پانی لے کر کے اس کے ہونٹوں کو گیلا کیا جاتا ہے۔ آپ اس مریض سے پوچھئے ایک گلاس پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ناقدری، یہ ناشکری اللہ کی نعمتوں کی اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم احساس نہیں کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک بزرگ تھے، تقریباً 70 سال ان کی عمر ہو گئی۔ 70 سال کی عمر میں کہتے دل کے مریض ہوئے، ہارٹ کا ان کے آپریشن کرنا پڑا۔ اسپتال میں ان کو لے جایا گیا اور ڈاکٹروں نے آپریشن ان کا کیا۔ تقریباً 3 گھنٹے یا اس سے کچھ زیادہ دل کا ان کے آپریشن چلا۔ آپریشن ہونے کے بعد آپریشن کامیاب رہا اور ان کو اسپتال سے ڈسچارج کیا جانے لگا تو ڈاکٹروں نے بل پیش کیا، کہتے تقریباً 8 لاکھ ان کے آپریشن کا بل تھا۔ تقریباً 8 لاکھ روپے ان کے آپریشن کا بل تھا۔ جیسے ہی اس بزرگ نے اس پرچی کو دیکھا، اس بل کو دیکھا، کہتے رونا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر ذرا پریشان ہوئے، پریشان ہو کر کے انہوں نے کہا دیکھیے چچا جان، اگر آپ اتنا بل نہیں بھر سکتے ہیں ہم کچھ تخفیف کر دیں گے، ہم بل میں کچھ کمی کر دیں گے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی نہیں، اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے۔ 8 لاکھ کی آپ بات کرتے ہیں، میں 10 لاکھ دے سکتا ہوں، میں 12 لاکھ دے سکتا ہوں، میں بہت زیادہ پیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے، میں لاکھوں روپے آپ کے اسپتال کا بل ادا کر سکتا ہوں۔ مجھے بل دیکھ کر کے رونا اس وجہ سے آ رہا ہے، میری عمر 70 سال ہو گئی، میری عمر 70 سال ہو گئی ہے۔ آپ نے 3 گھنٹے میرے دل کو سنبھالا اور آپ نے 3 گھنٹے میرے دل کو سنبھالنے کا بل 8 لاکھ روپے مانگا۔ وہ رب العالمین ہے، میرے پیدا ہونے سے لے کر کے آج تک 70 سال تک اس رب نے میرے دل کو سنبھالا ہے، لیکن میرے دل کو سنبھالنے کا اس نے مجھے کبھی بل نہیں مانگا۔ اللہ نے مجھ سے کبھی بل نہیں مانگا۔ اللہ کی اس رحمت کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے مجھے آنسو آ گئے ہیں کہ تم نے 3 گھنٹے میرے دل کو سنبھالا، اس کا 8 لاکھ تم نے بل مانگا، لیکن رب العالمین نے 70 سال تک میرے دل کو سنبھالا ہے، لیکن اس رب نے مجھے اپنے دل کے سنبھالنے کا کبھی بل نہیں مانگا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرے۔ آج کے دور میں اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی سہولیات سے نوازا ہے، شاید پچھلے زمانے میں کسی بادشاہ کو اتنی سہولیات میسر نہ تھی۔ کسی بادشاہ کو، کسی شہزادے کو، کسی امیر زادے کو، کسی نواب زادے کو اتنی نعمتیں میسر نہ تھی جو آج کے زمانے میں غریب سے غریب انسان کو میسر ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں اگر کسی کو سفر کرنا ہوتا، کسی گاؤں سے دوسری جگہ گاؤں جانا ہوتا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا، اسے کیا کرنا پڑتا؟ گھوڑے کی سواری اس کو کرنی پڑتی، گھوڑے پر بیٹھتا، کبھی اونٹ پر بیٹھتا، بیابان صحرا میں اس کو جانا پڑتا تھا، چاہے کتنا بڑا بادشاہ ہو یا وہی تو نواب زادہ ہو، بیابان صحرا میں جاتا تھا، بھوک اسے لگتی، پیاس اسے لگتی، لٹ جانے کا خطرہ ہوتا، راستہ بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا، اتنے تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسے سفر کرنا پڑتا تھا۔ آج کے ماحول میں ایک عام سے عام انسان، اسے سفر کرنا ہے، ریل کا ریزرویشن بنا لیتا ہے، کچھ 100 روپے میں ٹکٹ بن جاتا ہے، کھا لیا پی لیا، اپنے برتھ پر جا کر سویا، چادر اوڑھ کے سویا، اور صبح ہوئی اپنی منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ آپ بتائیے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک عام سے عام انسان کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، پچھلے زمانے میں گرمی پڑتی تھی، نہ جانے کے لوگ کیا کیا جتن کیا کرتے تھے اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے، لیکن آج ایک غریب سے غریب انسان کے گھر میں پنکھا ہوتا ہے، بس پنکھا لگا لیتا ہے، گرمی سے بچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اندازہ لگائیے پچھلے زمانے میں کسی امیر زادے کو، کسی شہزادے کو، کسی بادشاہ وقت کو شاید اتنی نعمتیں میسر نہ ہوا کرتی تھی۔ آج جو نعمتیں سہولیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام انسان کو دی ہے۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے جہاں انسان کو چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہیں پر شکر گزاری کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے، ایک افضل درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے بندہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوگی؟ آپ کہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ایک انسان ہے، اسے نعمت مل رہی ہے، اسے اللہ کے جنم سے نعمتوں کا حصول اسے ہو رہا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کسی آزمائش میں ڈال دیا، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، یہ شکر گزاری کا اعلیٰ معیار ہے، یہ شکر گزاری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک مومن بندہ، ایک نیک بندہ، ایک صالح بندہ کبھی اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، کبھی
اللہ سے بدگمان نہیں ہوتا، وہ کتنی مصیبت میں ہوگا، وہ جتنی بڑی پریشانی میں ہوگا، وہ اللہ کا شکر گزار رہے گا اور اللہ سے اچھا گمان وہ رکھے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کے معصوم بچے کا انتقال ہوتا ہے، کسی انسان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے بعد فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں، ہاں ہمارے رب، ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا؟ فرشتے کہتے ہیں، ہاں ہم نے تیرے بندے کے دل کا پھل توڑ لیا۔ اللہ پوچھتا ہے، میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں، حمیدک وسترجع، اے رب العالمین تیرے بندے نے سب سے پہلی بات کہی الحمدللہ، اس کے بعد اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیرے بندے نے کیا کیا؟ حمیدک وسترجع، اے ہمارے پروردگار سب سے پہلے تیرے بندے نے تعریف کی، تیری حمد بیان کی، تیری ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سنتا ہے، سن کر کہتا ہے، میرے اس بندے کے لیے جنت پہ گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی تعریف کا گھر، اس گھر کا نام رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ شاید میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اور آپ سب، جن سے ہم اور آپ سب واقف ہیں، وہ کہا کرتے تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار کرتا ہے، اس مصیبت میں، اس پریشانی میں بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 نعمتیں دیکھتا ہوں اور ان 4 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کس بات میں کہہ رہے ہیں؟ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں جب اللہ مجھے گرفتار کرتا ہے، اس مصیبت میں بھی، اس پریشانی میں بھی میں اللہ کی 4 نعمتیں دیکھتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا سب سے پہلی بات، جب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں یہ مصیبت دنیا کی ہے کہ آخرت کی ہے، یہ دینی مصیبت ہے یا دنیاوی مصیبت ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مصیبت دنیا کی ہے، یہ دنیاوی مصیبت ہے، میں اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اگرچہ میرا کچھ بگڑا ہے تو دنیا بگڑی ہے، میرا دین ابھی بھی سلامت ہے، تو میرے دین کو سلامت رکھنے پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، میں دیکھتا ہوں اللہ نے جب مجھے اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے تو کیا میرا دل اللہ سے راضی ہے؟ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس پریشانی میں بھی، اس مصیبت میں بھی میرا دل اللہ سے راضی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی میں بھی میرے دل کو تو نے اپنے سے راضی رکھا، لہٰذا اس بات پر تیرا شکر ہے۔ تیسری چیز، جب میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہی بڑی مصیبت ہے یا اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، اس سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے جس مصیبت میں مجھے گرفتار کیا ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی ہو سکتی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کر کے چھوٹی مصیبت میں گرفتار کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے چوٹ آ جاتی ہے، پیر میں چوٹ آ جاتی ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اگرچہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ چوٹ مجھے آئی ہے، لیکن میں زندہ ہوں، میں سلامت ہوں، ابھی میرے ہاتھ پر سلامت ہے، میرے عقل و حواس ابھی ٹھکانے میں ہے۔ اس بات کو سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی تھی، اللہ نے بڑی مصیبت سے بچایا، چھوٹی مصیبت میں گرفتار کیا۔ کہتے چوتھی چیز، جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، مجھے یقین ہوتا ہے کہ جس رب نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے، میں اس مصیبت پر صبر کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صبر پر اجر دینے والا ہے، مجھے ثواب دینے والا ہے، تو لہٰذا اللہ کی جانب سے ملنے والے اجر و ثواب پر میری نظر ہوتی ہے، میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار رہے۔ جو انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اس کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسے بڑے بڑے حادثات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، ناشکری کرنے کی وجہ سے انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ مشہور پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے اسماعیل علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو چکا تھا، ان کا نکاح ہو چکا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے، گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے، اس کی بیوی گھر میں موجود ہے، الگ سلیک ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، ان کی بیوی سے انہوں نے پوچھا بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کیا کہا؟ کیا بتائیں، بڑی تنگدستی کا عالم ہے، ایسے معاملات ہے، ایسا معاملات ہے، بس گزر رہی ہے ایسی زندگی گزری۔ اس نے ناشکری کے الفاظ کہے، تو اس بات پر ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر میں آئیں تو ان سے کہنا
کہ ایک بزرگ تو ان سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں. کیا کہنا؟ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. اب اسماعیل علیہ السلام آئے, انہیں کچھ محسوس ہوا کہ شاید کوئی گھر میں آیا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا اپنی بیوی سے, کیا کوئی گھر میں آیا تھا؟ ان کی بیوی نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے, انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا, میں نے ایسے ایسے جواب دیا. پھر کہا کہ اس بزرگ نے کوئی نصیحت کی ہے؟ کہا اس بزرگ نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں. تو اب یہ بات سن کر کے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو بزرگ انسان آئے تھے وہ میرے والد تھے, میرے والد تھے, اور میرے والد نے جو مجھ سے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لیں, انہوں نے مجھے تمہیں طلاق دینے کے بارے میں کہا ہے, لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں, تم یہاں سے نکل جاؤ. اندازہ لگائیے ایک عورت کے لیے ایک نبی کی بیوی ہونا, ایک پیغمبر کی بیوی ہونا, ایک نبی کی بہو ہونا, ایک کتنے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن اس عورت نے یہ اعزاز کھو دیا, یہ فضیلت کھو دی. کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے کھو دی. اگلی مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے. آنے کے بعد اس وقت اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام موجود نہ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا, ان کی بیوی سے پوچھا, بھائی تمہارے گھر گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ اس عورت نے کہا کیا بتائیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم پانی پیتے ہیں, آئیے آپ بھی تشریف لائیے, آپ بھی کچھ کھائیے پیئیے, اللہ کا بڑا احسان ہے. شکر گزاری کے الفاظ کہے. جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں, اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں. یہ کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نکل گئے. اسماعیل علیہ السلام آئے گھر میں. پھر انہیں محسوس ہوا کہ شاید کوئی آیا تھا. انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی آئے تھے؟ کہا کہ فلاں کوئی بزرگ آئے تھے اور انہیں مجھے نصیحت کی ہے کہ اپنے گھر کی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلے. یہ بات کو سن کر کے اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں وہ آنے والے میرے والد تھے, تمہاری شکر گزاری کی باتوں کو سن کر کے انہوں نے مجھے کہا ہے, یہ تاکید کی ہے کہ میں تمہیں اپنی نکاح میں رکھوں, تمہیں طلاق نہ دوں. تو محترم سامعین, پتہ چلا کہ وہ انسان جو شکر گزار ہوتا ہے اللہ کی نعمتیں اس کے پاس باقی رہتی ہیں, بلکہ شکر گزاری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے. شاید میں نے اس سے پہلے بھی دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے بات بتائی تھی. ہم اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم ناشکری کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ میرے پاس یہ نہیں, میرا حال ایسا ہے, میرا حال ویسا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. ہم ناشکری کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم اللہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں. ہم اللہ سے گھر مانگ رہے ہیں, ہم اللہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح, تو نے مجھے اپنا مکان دیا ہے, تیرا شکر ہے, جیسا بھی ہے تو نے مجھے مکان سے نوازا ہے. اے اللہ میں تجھ سے اس سے بہتر مکان کا سوال کرتا ہوں. اگر کسی انسان کے پاس اولاد نہ ہے اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ میرے پاس اولاد نہیں لیکن تو اولاد دینے والا ہے. اللہ تو نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے دعا ہے, بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے, بس ایک اولاد کی نعمت کی کمی ہے. اے اللہ تو مجھے وہ اولاد نواز دے, اس نعمت سے مجھے نواز دے. تو اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے بندہ اللہ سے دعا مانگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کی دعا قبول کرے گا. لہٰذا ہمارا کو چاہیے ہم اپنی پوری زندگی ہمیشہ ہر حال میں, ہر لمحہ, ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی ہم گزاریں. کبھی اللہ اپنی زبان پر اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ناشکری کے الفاظ نہ لائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.